2020 में आप गिरफ्तार हुए थे गालिबन, کیا डीपीओ जहलम ने जब اس پہ کامنٹ بھی وہ ایک ریلیجس میٹر تھا, اس کا اس پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک. وہ میرا ایک کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپلوڈ ہوا تھا ہمارے مخالفین کی جانب سے, جس میں آدھی بات ہوئی تھی, اس سے پلی لے کر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی کہ میں نے کسی کو قتل کی دھمکی دی ہے, اور وہ آدھے کلپ میں واقعی اس طرح کا امیج جاتا تھا. میں اس ایف آئی آر کو اس اعتبار سے درست سمجھتا ہوں, آدھے کلپ کے اعتبار سے. تو وہ ایف آئی اے میں گئی اور اڑ گئی, لیکن انہوں نے اس کی بنیاد پہ جو ایک مقدمہ کھڑا کرنا تھا وہ کر دیا. اللہ کا شکر ہے, اس کے بعد اسی کے بعد ویکیپیڈیا نے میرا پیج بنا دیا تھا, مجھے تو فائدہ ہی ہوا. دیکھیے لیکن حساس گفتگو پہ ایف آئی آرز کا اندراج ہو جایا کرتا ہے. جی ہو جاتا ہے, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ فلاں وجہ سے ہوا فلاں وجہ سے. اگر کوئی جینون میرے سامنے کوئی چیز ایسی آئی ہے تو میں اسے آن کروں گا. باقی ویڈیو ایسی تھی کہ جس میں اس طرح کا شائبہ جاتا تھا, اس میں میرا اتنا جملہ نقل ہوا تھا کہ دنیا کے سارے پیر قتل کر دیے جائیں, جی بس اتنا. جی حالانکہ یہ نہیں تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ پیری مریدی کا نظام بیسیکلی جن احادیث سے اپنے سسٹم کو ڈرائیو کرتا ہے وہ بیت و خلافت سے متعلق ہے, امام کی بیعت سے متعلق جو خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے, جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور دوسرا کوئی خلافت کلیم کرے تو اسے قتل کر دیا جائے. اسی بنیاد پہ مولا علی نے جنگ صفین لڑی تھی حضرت معاویہ کے خلاف کہ میں خلیفہ ہوں, میرے خلاف تم کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ میں نے پوری بات کی. اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر آپ پیری مریدی کو خلافت کی احادیث سے ڈرائیو کریں گے تو آپ اتنا خطرناک رزلٹ کھیل رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ دنیا میں صرف ایک پیر باقی رہے گا, باقی سب قتل ہوں گے. پھر تو آپ کی ڈاکٹرین میں یہ سارے پیر قتل کر دیے جائیں. بس یہ آخری جملہ انہوں نے اٹھا لیا کہ سارے پیر قتل کر دیے جائیں. وہی نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو اس طرح وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا. وہ کلپ وائرل کیا ایک خاص مقبے فکر نے میرے خلاف, اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کیا, پروٹیسٹ انہوں نے کیا, موب لے کر وہ گئے تھانے میں. تھانے والوں نے مسئلے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ایف آئی آر کاٹی خود سے, ان کے نام پہ نہیں, انہیں خود سے اسی لیے کاٹی جاتی ہے کہ کل کو فارغ کر دیں گے. اور جب عدالت کے سامنے وہ مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو ایف آئی اے کا کیس ہے, ایف آئی اے میں بھیجیں اگر کوئی ویڈیو ہے تاکہ اس کا کانٹیکسٹ چیک ہو. میں نے تو عدالت کے سامنے رکھ دیا کہ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. وہ جب ایف آئی اے میں گیا کیس, انہوں نے وہاں پر اس کو انالائز کیا تو ان کا یہ تو پوری ویڈیو یوں تھی, یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی ہے. اللہ کا شکر ہے وہ کیس فارغ ہو گیا. ان دنوں صحافت بھی انتہائی حساس ڈومین ہے. پیکا ایکٹ لگتے ہوئے, پیکا ایکٹ کی کوئی بھی دفعہ کسی بھی وقت جو ہے وہ نافذ العمل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. تو اس لیے ظاہر ہے چیزوں کو پر دھیان رکھنا چاہیے, اور ہمارے اوپر تو بہت قدغنے ہیں اور ہم سے بیجا میں محسوس کرتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے گھٹن زدہ ماحول ہے. میں اس کا اظہار آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کتھارسس ہو سکے. نبت الانداز میں یہی کہہ سکتا تھا. اس لیے بھی شاید ہم جو پولیٹیکل موضوع ہے اس پہ بہت زیادہ بات ابھی نہیں کر رہے, لیکن اس کو کسی وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں. بس ختم ہو گیا. میں تو سیاست پہ گفتگو کریں ہم. نہیں چلیں آگے چلیں, لیکن فیکٹس اور فگرز کے ساتھ. خالی جنرل تو میں آپ نے کہا نا کہ بعد میں کر لیں گے, اس کو بعد پہ چھوڑ. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس فیکٹس کے ساتھ ہو نا. جنرل اگر آپ مجھ سے سیاست کے اوپر بات کریں گے میں ضرور کروں گا, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا فلاں نے یہ کیا, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, تو بھائی یہاں پر تو نہیں, ہم جنرل باجوہ سے لے کے جنرل فیض حمید سے لے کے جنرل عاصم منیر اور پھر دیگر کی بات بھی کریں گے. اس میں جو بالکل فیکٹس اور فگرز ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتے. کئی ایک چیزیں جو زبان زدے عام ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو ثابت نہیں کر سکتے. میں آپ کے ساتھ ضرور گفتگو کرتا. آپ کوئی سیاسی شخصیت ہوتی تو یا تو آپ سیاسی تجزیہ کار ہوتے, یا آپ کوئی ایم این اے ہوتے, سٹنگ ایم این اے ہوتے, یا اپوزیشن میں ہوتے, تو مجھے بہت مزہ آتا, میں آپ سے گفتگو کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, امید ہے کہ آپ تمام دوست خیرت سے ہوں گے. جدید دور کے جدید مسائل, قرآن اور حدیث کے روشنی میں حوالہ سمیت اسلامی اور تاریخی واقعات, موجودہ زمانے پر اسلام کی ایک نظر, یہ تمام تر مسائل آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملیں گے. ہر نئے مسئلے کا حل آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملے گا, اور روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں گے تاکہ جن لوگوں کو ان مسائل کا پتہ نہ ہو وہ ان مسائل پر عمل کر کے اسلام کو پہچان سکے. تو آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ مسائل معلوم ہو سکے کہ اسلام میں آسانی ہے, سختی نہیں. تو اس یوٹیوب چینل پر مشہور علماء کرام اور مذہبی اسکالر کی ویڈیوز آپ کو ملیں گے, تو اس یوٹیوب چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں.